میں ایک بڑی نوجوان علمی شخصیت کو آپ کے سامنے لانے والا ہوں جو کہ فرزند ارجمند ہیں برادر طریقت خلیفہ مجاز آستانہ علیہ گم کول شریف حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب کے بچپن میں ہی قبلہ عالم پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا تو نگاہ پڑ گئی، تو پھر اس نگاہ کا فیض لیے عالمی سطح پر کئی ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے جا چکے ہیں۔ علمی دنیا کے یہ خوبصورت درخشندہ ستارے آپ کی خدمت میں جو تشریف لانے والے ہیں، بڑا اس نوجوانی کم عمری میں خوبصورت مدلل مفصل اور بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے جذبات والیانہ خطابت کے انداز میں یہ خطاب کرتے ہیں۔ میری مراد فاضل نوجوان حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا حسنین رضا صدیقی صاحب آپ کی خدمت میں التماس ہے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب ذیشان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندی آگم کول شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی حبیب کبریاء خاتم الانبیاء وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، میری آپ کی خوشخبری خوش بختی کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے مجھے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ میں اور آپ آج مرشد گرامی خواجہ خواجگاں غوث یزداں روشن ضمیر امام الذاکرین ولی کامل فنا فی الذات اللہ ورسولہ حضور خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے اور سراپا قدس میں اکٹھے ہیں جو دوست ہر سال اس عرس پاک میں حاضری پیش کرتے ہیں، وہ یاد ہوگا ان کو کہ پچھلے سال ایک جملہ میں نے پوری ذمہ داری سے کہا تھا، آنے والوں نازا ہو جاؤ اپنے بختوں پر، تم خوش بخت لوگ ہو، تم خود نہیں آئے، تمہیں زندہ پیر نے بلایا ہے، تم خود نہیں آئے۔ کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی پاکستان ہندوستان کے دولار سے آ رہا ہے، دنیا بھر سے جو بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، شاید اپنی مرضی سے آتا ہوگا کہ میں جاؤں دربار شریف حاضری پیش کروں، پر جب اور سراپا کچھ کی باری آتی ہے تو مرضیاں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جس پر نگاہ لطف و عنایات جناب زندہ پیر کی پڑ جاتی ہے اور سے حضرت اعلیٰ میں آیا نگاہ، جس پر نگاہ پڑتی ہے، جس پر نگاہ پڑتی ہے، جس کا انتخاب ہو جاتا ہے، ذرا قرآن کا مطالعہ کر تو صحیح۔ میرا اللہ فرماتا ہے خبردار بی وارنڈ ہے کون، جان لو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ہمارے یہ جو اولیاء ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بازار میں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو ہمارے محبوب کے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دنیا و ما فیہا کا خوف نہیں ہوتا اور حزن و ملال بھی نہیں رکھتے۔ الذین آمنوا، وہ ایمان کامل رکھتے ہیں، وَكَانُوا
शुमार मुत्तकी परहेजगार लोगों में हो जाता है। साहिबे तकवा लोगों के लिए जुब्बा कुब्बा शर्त नहीं है। बंदा समझे कि मैं जुब्बा कुब्बा पहन लूंगा तो दौरे हादर का वक्त का वली बन जाऊंगा, मुजद्दिद बन जाऊंगा। नाना, वली कामिल के लिए और साहिबे तकवा के लिए ये जरूरी है कि वो खुदा का बंदा हो, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हो और तमाम सहाबा और अहले बैत के दर की गदाई और नौकरी करने वाला हो। फरमाया जो हमारे हो जाते हैं, बल्कि अगर मैं इसको अब इस तरह कहूं तो आज के इस उर्स सरापा कुछ में बजा बैठेगा हजरात उलमा मशाइख और मेरे लजपाल पीर जी सरकार। आप निगाह फरमाएंगे, कुरान कह रहा है जिसे अल्लाह अपना बना लेता है, जिसे औलिया की साफ में शामिल कर देता है, फिर दुनिया और माफिया का खौफ निकाल देता है, फिर रात मसा सुबह हर वक्त वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते हैं, वो दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद किया करते हैं। अभी पढ़ने वाला पढ़ रहा था कि यहाँ निगाह है गौसे आजम की, महबूबे सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदीले नूरानी, शहबाज़े मकानी, आरिफे हक्कानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो निगाह भी देखो कैसी है। आप साहिबे तकवा के बारे में जब हुजूर सरकार गौसुल वरा लिखते हैं तो आप फरमाते हैं कि साहिबे तकवा वो है जो अपनी जात को पीछे रखकर खुदा और मुस्तफा के नाम को जिंदा और जावेद रखता है। और आज के उस शराबा कुछ में आने वालों, मेरा जिंदा पीर वो पीर है, मेरे मुर्शिदे गिरामी, मेरे ख्वाजाए खाजगाह वो है जो अता और रसूल है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के मदनी माही ने हुक्म फरमाया, जिंदा पीर जाओ वादिये गमकोल में बैठ जाओ, वादिये गमकोल में बैठ जाओ। और मेरे मुर्शिदे गिरामी जब तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ वादिये गमकोल में आपकी आमद होने वाली है, तो हजरात सी वकार, हजरात सी वकार जब मेरे मुर्शिदे गिरामी की आमद शहीद होती है, यहाँ तशरीफ लाते हैं, रस्ते में जो आपके साथ खादिम है तो खादिम कहने लगा, हजरत हम इस एक ऐसी वादी में जा रहे हैं, हजरत हम ऐसी वादी में जा रहे हैं जहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा, लंगर का एहतमाम नहीं होगा। तमाम हजरत तशरीफ रखें, हुक्म है तशरीफ रखें, पाकों का हुक्म है, आप तो बैठ जाएं, बैठ जाएं, तमाम हजरात बैठ जाएं, तमाम हजरात तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया, लजपालों का आपने इस्तकबाल किया, बैठ जाएं। सुने जरा, इन्हीं के और अपने मुर्शिदे गिरामी और इन्हीं के आबा अजदाद की बात कर रहा हूं। जब आप तशरीफ ला रहे हैं, जब आपकी आमद होती है, खादिम कहते हैं, या हजरत जिधर हम जा रहे हैं वहां खाने पीने का मसला होगा तो कहीं रास्ते से ले लेते हैं। सुनो, तवक्कल अल्लाह क्या था मेरे मुर्शिदे गिरामी का। आप हुजूर ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वनव्वरल्लाहु मरकदहु आप फरमाने लगे, सुनो, जिस रब ने महबूब के सदके और महबूब ने हुक्म फरमाया है, जाओ वादिये गमकोल में बैठ जाओ, फिर लंगर का एहतमाम और इंतजाम भी वो खुद ही कर देंगे। और आज देख लो, किबला आलम की बारगाह में, गौसे जमा की बारगाह में, गौसे पाक के मुहिब की बारगाह में, जब गौसे जमा की बारगाह में कोई किसी वक्त भी आता है तो लंगर खाए बगैर नहीं जाता। खुलफा तशरीफ फरमा है। एक मौके पर एक दोस्त आया, अपनी हाजत पेश की, हुजूर पीर साहब से तावीज लिया, दम करवाया और चला गया। हुजूर पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिनकी ड्यूटी लंगर पर थी, उन्हें बुलाया और फरमाया,
جلدی جاؤ، اس نے لنگر نہیں کھایا، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اور قبلہ خلیفہ صاحب دیگر تشریف فرمائیں، میرے مرشد گرامی نے اتنی سختی سے فرمایا اگر وہ نہ ملے تم بھی واپس نہ آنا۔ میں نے جب یہ بات پڑھی سنی تو مجھے حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آئی کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابشر السلام واطعم الطعام، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ اور آج دیکھیں میرے مرشد گرامی سلامتی بھی پھیلا رہے ہیں، سلامتی بھی پھیلا رہے ہیں، آج بھی پھیلا رہے ہیں، آج بھی قبر انور سے آپ نگاہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ولی اللہ دے مردے نائی کردے پردہ پوشی کہ آیا کہ دنیا تو چار گئے نال خاموشی۔ آج بھی نگاہ فرما رہے ہیں۔ اور ذرا توجہ طلب جملہ، میرے مرشد گرامی کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ہر ادا اطاعت خدا، ہر ادا میرے مرشد گرامی کی صحابہ و اہل بیت کا بتایا ہوا رستہ ہے۔ آؤ ذرا آپ دیکھو، جس نے ساری دنیا کے غلاموں کو بدلا ہے اس نے اپنی اولاد پر کتنی نگاہ کی ہے۔ حضور مرشد گرامی پیر منور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کوئی عام بادشاہ نہ تھے، وہ کوئی عام بادشاہ نہ تھے، وہ دنیا سے جدا تھے، دنیا سے ماورا تھے، دنیا سے کٹاف تھے، اور اتنی محبت رسول کہ آج میں اور آپ جب مصطفیٰ جان رحمت کا جناب من نام پڑھتے سنتے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ چومتے انگوٹھے چومتے ہیں، میرے بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا پیار، اتنی محبت کہ آپ 3 مرتبہ چوما کرتے تھے اور درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور لوگوں آؤ تمہیں آخری بات ایک بتاتا چلوں، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا کہ حضور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وصال فرما گئے تو وہ بہاریں آج ہم اس سے محروم رہ گئے، آپ کا ظاہری وصال ہوا ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آج زندہ پیر بھی نگاہ فرما رہے ہیں اور بادشاہ صاحب بھی نگاہ فرما رہے ہیں۔ آخری پیغام دے دینا چاہ رہا ہوں، پچھلے سال جب میرے مرشد گرامی کے خوبصورت لخت جگر حضور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو میرے لجپال پیر کی سرکار نے فرمایا کہ یہ سارے حضور آپ کے لیے آئے ہیں، آپ دعا فرمائیں، ان پر نگاہ فرمائیں، تو حضور لجپال بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جملہ ہم غلاموں کے لیے، دادا کے لیے، نوکر اور سگ کے لیے فرمایا تھا۔ آج وہ جملہ میں آپ تک امانتاً پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میرے بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیر جی آپ دعا کرو، اللہ رسول کے بعد یہ سارے آپ کے سپرد کر دیے، یہ سارے آپ کے سپرد کر دیے۔ تو آج حیران و پریشان نہ ہونا، آج جب وقت دعا آئے گی تو ہاتھوں کو بلند کرنا اور تصور میں میرے حضور خواجہ زندہ پیر اور بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو لانا اور زیارت کرنا۔ اللہ تعالیٰ میرے لجپال پیر جی سرکار کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح آپ مشن کھمکولوی کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔